مبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یعنی اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نزول قرآن کے مہینے کے روزے کو بھی فرض کر دیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں قرآن اللہ رب العالمین نے جو دنیا کی سب سے مقدس کتاب ہے اس کتاب کو نازل کیا، ھدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ تو اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو تم میں سے کوئی اس مہینے کو پالے، اس مہینہ میں وہ زندہ رہے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، فلیصمہ، تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ یعنی روزہ اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے کے اندر فرض کر دیا کہ اس مہینے کا، پورے مہینے کا روزہ رکھا جائے۔ اور یہ قرآن اس مہینے کی جن تاریخوں میں یا جن راتوں میں نازل ہوئے، اس رات کو اللہ رب العالمین نے ایک جگہ لیلۃ مبارکہ کہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا، اور اس رات میں ہر محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ہر محکم کام کے بارے میں اللہ رب العالمین اس مبارک رات میں فیصلہ کرتا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو جس رات نازل کیا وہ بابرکت رات ہے، وہ مقدر کے لکھے جانے کی رات ہے، محکم کام کے رونما ہونے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے کی رات ہوگی۔ اور دوسری آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ مبارک رات، وہ بابرکت رات، وہ رمضان کے مہینے میں۔ اب تیسری آیت سے دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ بابرکت رات کون سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر کی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے نبی آپ کو کیا علم، آپ کیا جانیں کہ یہ قدر کی رات کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، آپ کو کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، وہ لیلۃ القدر جو ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع ہونے والا ہے، اور جو رمضان کے آخری عشرہ کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کو نازل کیا گیا، جس میں اللہ رب العالمین نے
دنیا کی سب سے مقدس کتاب کو نازل کیا، تو وہ مبارک رات انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ اور اس 5 رات میں سے جو ایک رات ہے اس کی اہمیت اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا کہ یہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کے یا سورہ کے نزول کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی زندگیوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، اور 40 سال نبوت سے پہلے کا اور 60 سال طوفان نوح کے بعد کا، یعنی ٹوٹل 1050 سال کی عمر ان کی تھی۔ 40 سال کے بعد نبی بنے، 950 سال نبوت کا دور رہا جس میں اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دیا، بلایا، اور جب نہیں مانے اللہ سے بد دعا کیا، طوفان نوح معاملہ پیش آیا جو تفصیل سنے ہوں گے۔ اس طوفان نوح کے بعد 60 سال اور زندہ رہے، یعنی ٹوٹل 1050 سال حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی تھی۔ اسی طرح سے پہلی امتوں کی زندگیاں لمبی ہوا کرتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اضطراب پیدا ہوا۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہماری زندگیاں، اس دور کی زندگیاں 60-70 سال کے درمیان ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے، تو یہ زندگیاں ہماری مختصر ہو گئیں، ہماری عمریں مختصر ہو گئیں۔ ہم ان درجات کو کیسے پا سکتے ہیں جنہوں نے 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال کی زندگی پایا، اللہ کی عبادت کیا، نیکیاں کیا، اور بہت سارے نیک اعمال کر کے بہت ساری نیکیوں کو جمع کر لیا، ان درجات کو ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل کر دی اور یہ بتلا دیا کہ اے امت محمدیہ، تمہاری عمریں کم ہیں، عمل مختصر ہے، لیکن اجر و ثواب میں پچھلی امتوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ایک سال اگر تم نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینے سے بہتر اللہ نے کہا، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر، اور 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینہ بنتا ہے، یعنی 1 سال 1 رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ایک آدمی کی زندگی اگر 60 سال ہی مان لو تو 10-12 سال 15 سال بچپنا نکال دو، 15 سال 5 سال بڑھاپے کی زندگی نکال دو جس میں آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اعمال نہیں کر پاتا ہے، فرائض پہ اکتفا کر لے وہی کافی ہوتا ہے۔ 20 سال نکال دو، 20 سال نکالنے کے بعد بھی 40 سال بچا، اور 40 سال اگر اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، لیلۃ القدر میں عبادت کر لیا، تو 1 رات کی عبادت، 1 سال 1 رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں سے بہتر۔ اب 83 ملٹی پلے 40 کر لو، کتنی ہو جائیں گی؟ تو اس طرح سے 3500 سال کے برابر ہو جائیں گے، 3-3.5 سال کے آس پاس آئیں گے۔ اتنے لمبی زندگی کا ثواب تم کو مل جائے گا 60-70 سال کی زندگی میں۔ تو تمہاری عمریں کم ہیں، عمل مختصر ہے، لیکن ثواب تمہیں پرانی امتوں سے زیادہ ملے گا، پرانی امتوں سے بڑھ کر کے ملے گا، خیر من الف شہر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں بھی دے کر کے حدیث میں بتا دیا، کہا ہماری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے مزدور رکھا صبح سے ظہر تک کے لیے،
اور اس کی مزدوری طے کیا 1 درہم یا 1 دینار، اپنی بھاشا میں کہہ لیجئے 1 روپیہ، یعنی تم صبح سے لے کر کے ظہر تک کام کرو، تمہیں 1 روپیہ مزدوری ملے گی۔ اس نے کام کیا، ظہر تک اپنا کام کیا، اپنی مزدوری لیا، تھک گیا۔ اس کے بعد دوسرا مزدور رکھا ظہر سے عصر تک، اس کا بھی 1 درہم 1 روپیہ، اس نے بھی عصر تک کام کیا، تھک گیا، اس نے بھی اپنی مزدوری لیا 1 روپیہ۔ تیسرا مزدور رکھا جو عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک، غروب شمس تک، وقت کم ہے لیکن مزدوری 2 دینار ہے، 2 روپیہ ہے۔ اب پہلے والوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ، ہم نے محنت زیادہ کیا، ہمیں اجرت کم ملی، یہ محنت کم کیے، ان کو اجرت ڈبل مل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندوں، میں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ تو پہلے مزدور سے مراد ہیں یہود، عمریں لمبی لیکن عمل کا ثواب کم، اجرت کم۔ اور دوسرے مزدور سے نصارہ، ان کی عمریں پہلی امت کے مقابلے میں تھوڑی کم، لیکن مزدوری ان کی بھی کم ہے، اور امت محمدیہ کی عمر اور زیادہ کم، ان سے بھی کم عمر، لیکن مزدوری سب سے زیادہ ڈبل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح سے مزدور اور مالک کی مثال دے کر کے سمجھا کہ امت محمدیہ کی عمر کم ہے، لیکن جو اعمال کرتے ہیں اس کا صلہ، اس کا اجر و ثواب بڑھا کر کے ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ قدر کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ تو قدر کا معنی اگر ہم دیکھنے جائیں، قرآن کی بلاغت اور فصاحت کو دیکھیں، قرآن کتنی جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک لفظ قدر، قدر کے ہماری زبان میں، اردو زبان میں 5 معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ سارے معنی اس چھوٹی سی سورہ کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ ایک لفظ کے 5 معنی، 5 معنی اس چھوٹی سی سورہ کے اندر اللہ نے بیان کر دیا۔ ایک قدر کا معنی تقدیر الہی کے معنی میں آتا ہے، جس سے مقدر ہم کہتے ہیں، اسی قدر سے بنا ہے مقدر، تقدیر۔ تو اس رات کو، یعنی قدر کی رات کو، اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم کام کا فیصلہ اس میں کیا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ سال بھر کیا ہونے والا ہے، کیا واقعات پیش آنے والے ہیں، کیا حادثات ہونے والے ہیں، بندہ کیا کمانے والا ہے، کیا کھانے والا ہے، سال بھر کے محکم کام کا فیصلہ، کتنی بیماریاں ہوں گی، کتنی صحت یابیاں ہوں گی، کتنے مشکلات ہوں گے، کتنی خوشیاں ہوں گی، کتنی کمائی ہوگی، کتنا لاس ہوگا، ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین اس رات کر دیتا ہے، مقدر طے کر دیتا ہے سال بھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اور قدر کا ایک معنی ہوتا ہے قدر و منزلت، اہمیت۔ قدر کا ایک معنی اہمیت کا معنی ہے، ہم کہتے ہیں تمہاری کیا قدر ہے، یا ہماری بڑی قدر ہے معاشرے کے اندر۔ تو اس طرح سے جو الفاظ مجھے قدر یعنی اہمیت، وقار، عظمت۔ تو عظمت کا معنی دیکھیں کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ نے خود کہا خیر من الف شہر، کہ اس قدر کی عظمت کو دیکھنا ہے تو یہی کم ہے، کیا کم ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے قدر کا ایک معنی ہوتا ہے کم، قلیل، تھوڑا۔ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین جس کی روزیوں کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے یقدر، مختصر کر دیتا ہے، ناپ تول کر کے دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ یعنی قدر قلیل کے معنی میں، تھوڑا کے معنی میں۔ آپ یہ جامعیت بھی دیکھیے اس سورہ کے اندر موجود کہ یہ قدر کی رات ہے کتنی، غروب شمس سے لے کر کے طلوع فجر تک،
بہت مختصر ہے، سال کے مقابلے میں، مہینے کے مقابلے میں، ہفتے کے مقابلے میں، پورے دن کے مقابلے میں بہت مختصر وقت ہے، بہت ہی مختصر ہے، غروب شمس سے لے کر کے طلوع فجر تک کی۔ یہ ہے قرآن کی جامعیت کہ ایک ایک لفظ کا جتنا معنی ہو سکتا ہے اس آیت میں یا اس لفظ میں سارے معنوں کو اللہ نے پرو دیا ہے۔ کوئی قرآن کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ اپنے بارے میں چیلنج کیا کہ تمام انسان اور جنات مل کر کے ایک سورہ ہی لے کر کے آؤ۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی مائی کا لال ایک سورہ بھی قرآن جیسا بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا، اور رہتی دنیا تک قیامت کے صبح تک پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن کے اندر وہ جامعیت ہے، قرآن کے اندر وہ بہترین اسلوب ہے، وہ فصاحت اور بلاغت ہے کہ عرب کے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے فصیح و بلاغت میں ماہرین وہ سب فیل ہو گئے، سب کا کو لوہا ماننا پڑا، اور یہاں تک کہ بعض فصیح اور بلیغ شاعروں نے، ادیبوں نے جب قرآن کو سنا تو برجستہ یہ کہہ دیا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ ہم بہت فصاحت اور بلاغت میں ماہر ہیں، لینگویج کی سدھار ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، ہم یہ گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ آج تک کوئی بھی شخص قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کے برابر بھی اس جیسا بنا کر کے پیش نہیں کر سکتا۔ اور قرآن کی سب سے چھوٹی آیت 3 آیت، سب سے چھوٹی سورہ 3 آیت کی ہے، اس 3 آیت یعنی ایک لائن کا سورہ، اس ایک لائن کے سورے کے برابر 1450 سال گزر گیا، کوئی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن وہیں پہ دیکھیے حدیث کے بارے میں، حدیث حکم اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ نبی کے ہیں، انسان کے ہیں، عربی تھے، عرب لینگویج تھی، زبان عربی تھی لیکن تھے انسان۔ حدیث کے اندر بھی جامعیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ مجھے جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ جوامع الکلم وہ کہتے ہیں کہ الفاظ کم ہوں اور اس کی معنی بہت زیادہ ہوں، بہت سارے معنوں کو چھوٹے سے جملے کے اندر، چھوٹے سے الفاظ کے اندر سمو لے، اس کو کہا جاتا ہے جوامع الکلم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے اگر عام انسان کا کلام ہوتا تب کیا ہوتا؟ جو جوامع الکلم ہے، خصوصیت ہے ان کے کلام کو دیکھیے کہ حدیث کے مقابلے میں کتنی ساری حدیثیں گڑھ کر کے پیش کر دی گئی۔ اگر شمار کرنے جائیں نا تو ضعیف، موضوع، من گڑت روایتوں کی تعداد صحیح روایتوں سے زیادہ نکل جائے گی۔ کتنا پیش کر دی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث انسان کا کلام تھا، نبی کے الفاظ تھے، حکم اللہ کا تھا لیکن الفاظ نبی کے تھے، اس جیسا پیش کرنا لوگوں کے لیے ممکن ہو گیا، اور اتنا پیش کیا کہ ان کی تعداد اگر شمار کی جائے تو صحیح حدیثوں کے مقابلے میں ضعیف، موضوع اور من گھڑت روایتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن قرآن انسانی کلام نہیں تھا، اس کے الفاظ بھی اللہ نے نازل کیے، یہ انسان کے الفاظ نہیں تھے، اس لیے ایک لائن سورہ جو چھوٹی سی سورہ 3 آیت کی ہے اس کے برابر بھی آج تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہ قرآن کی جامعیت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر حکیم۔ یہاں بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ اس رات کو فرشتے اور جبرائیل نازل ہوتے ہیں بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اور کیسے نازل ہوتے ہیں؟ امر حکیم کو لے کر کے، محکم باتوں کا، کاموں کا فیصلہ لے کر کے، محکم حکم لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی جو سلامتی کے ہوتا ہے، امن و امان کے بھی ہوتا ہے، اس کا اللہ نے آگے ذکر کیا سلام، یعنی یہ قدر کی رات پوری کی پوری سلامتی والی رات،
غروب شمس سے لے کر کے طلوع فجر تک یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے. سلام، اس میں چاروں طرف سلامتی ہوتی ہے، امن ہوتا ہے. فرشتوں کا جو ہے فرشتوں کی طرف سے سلام نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے. فرشتے سلام کرتے ہیں اللہ کے مومن بندوں کو، ہر طرف سلام ہی سلام ہوتا ہے. کب تک ہوتا ہے؟ حتی مطلع الفجر، یا حتی یہ رہتا ہے، یا یہ یعنی یہ سلامتی یہ رہتی ہے کب تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے. یہاں بھی ہم کمزوریاں دکھاتے ہیں، اور عام طور پہ ابھی جب جاگنے کی رات آئے گی، ابھی 7 بجے سے کچھ پہلے یعنی 54-55 پہ افطاری کا وقت ہوگا. بھی قدر کی راتوں میں راؤنڈ فگر ہم 7 بجے بھی پکڑ لیں، اور ادھر 5:15 بجے کے آس پاس سحری ختم ہوگی، کل بچا کتنا؟ 10 گھنٹہ. 10 گھنٹہ کے آس پاس بچتا ہے ہمارے لیے عبادت کرنے، قدر کی رات کو پانے کا، اپنے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کرانے کا. جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جس نے قدر کی رات ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گزشتہ گناہ، جتنے بھی صغیرہ گناہ آج تک کیا آدمی، سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ گناہ معاف کرانے کے لیے لگ بھگ 10 گھنٹہ ہمارے پاس ہے. ہم کمزوری کیا دکھاتے ہیں؟ افطاری کرنے کے بعد بازاروں میں گھومتے ہیں، عید کی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد دوستوں کے ساتھ گپشپنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ادھر ادھر ٹہلتے گھومتے اور شاپنگ کرتے ہیں، اور 1-1:30-2 بجے کے بعد ہم آتے ہیں مسجد میں جاگنے کے لیے. 2 بجے آئے، 5 بجے ختم، یعنی 10 گھنٹہ میں سے صرف 3 گھنٹہ، اور وہ بھی 3 گھنٹہ بھی مکمل نہیں ہوتا. 3:30 بجے ہی وتر کی نماز پڑھے، چلو اب سحری کرنا، گھر والوں کو جگانا ہے، ادھر بھی 1.5 گھنٹہ نکل گیا. لے دے کر کے مشکل سے 1.5 سے 2 گھنٹہ میں عبادت کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ قدر کی رات 2 بجے نہیں شروع ہوتی ہے، یہ قدر کی رات 2:30 بجے نہیں شروع ہوتی ہے، 3 بجے نہیں شروع ہوتی ہے، 1 بجے نہیں شروع ہوتی ہے، یہ غروب شمس سے شروع ہو جاتی ہے. سورج جیسے ڈوبتا ہے، جو ہی سورج ڈوبا، سورج ڈوبتے فوراً یہ رات شروع ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے. تتنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. زمین اللہ کے فرشتوں سے بھر جاتی ہے، اور ہر طرف سلامتی ہوتی ہے. اس سلامتی کی گھڑیوں میں ہم ادھر ادھر وقت ضائع کرتے ہیں، شاپنگ کرنے میں، گھومنے میں، دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں، اور دیگر لہو لعب کے کاموں میں بتا دیتے ہیں. اور جب لاسٹ کے 2 گھنٹے رہ جاتے تو آ کر کے عبادت گزار بننے لگتے. اور اس پہ بھی مستضاد تو یہ کہ بہت سارے لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو شروع سے مغرب سے ہی عبادت میں گزار رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں. اب ان کو فجر کی نماز پڑھ کر کے آرام کرنے کا وقت ہے کہ اب فجر کی نماز پڑھ لے، پوری رات جاگے، وہ آرام کریں. اور یہ جو گھومنے والے اکثر ہوتے ہیں، جو رات کے آخری حصے میں آتے ہیں، یہ فجر کے بعد لے کر کے لائٹ جلا کر کے قرآن لے کے بیٹھتے ہیں. ارے شب قدر ہے، آج پڑھ لیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیں، 1 پارہ اور پڑھ لیں، 2 رکوع اور پڑھ لیں. فجر طلوع ہوئی، سحری کا وقت ختم ہوا، اذان ہوئی، قدر ختم. قدر کی رات صرف سورج ڈوبنے سے لے کر کے سحری تک ہے بس. سحری کا وقت جہاں ختم ہوا، طلوع فجر ہوا، فجر کا جیسے ہی ٹائم شروع ہو گیا، قدر کی رات ختم. اب آپ نارمل راتوں، نارمل دنوں کی طرح سے ہو گئے، اتنا ثواب آپ کو ملے گا، قدر کا ثواب نہیں ملے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر کے قدر کی رات کو خالی ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ
کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شد المیزر کا حدیث میں لفظ آتا ہے کہ شد المیزر کا ڈکشنری معنی ہوتا ہے کمر کس لینا. کمر کس لیتے تھے. کمر کس لینے کا دو معنی محدثین نے بیان کیا. ایک معنی تو عام بھاشا میں جو ہم بولتے ہیں کسی کام کے لیے کہ کمر کس لیا، یعنی اس کام کے لیے ہم ایک دم ریڈی اور تیار ہو گئے، ایک دم تیار ہیں، ایک دم فٹ ہیں یہ کام کرنے کے لیے. تو گویا کمر کس لینا یعنی قدر کی رات میں عبادت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستعد اور تیار ہو جایا کرتے تھے. اور ایک معنی محدثین نے کیا ہے کہ شد المیزر کا کمر کس لینا، ازار کو باندھ لینا کا مطلب کنایا ہے بیویوں سے الگ ہو جانا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرہ میں اس ذات سے الگ ہو جایا کرتے تھے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں. بس پوری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، ایک خوشبو، ایک عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. دنیا میں 3 چیزیں محبوب، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بیوی سے کنارہ کش ہو جاتی تھی، بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے. یہ آخری عشرہ نیکیاں کمانے کا عشرہ ہے، آخری عشرہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا عشرہ ہے، یہ قدر کی رات والی عشرہ ہے. لہذا اس عشرے میں بیویوں کے جھمیلے میں بھی نہیں پڑنا ہے، بیویوں سے بھی الگ ہو کر کے مسجد میں اعتکاف کر کے سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے. اور ہم ہیں کہ قدر کی رات پا کر کے پورا بازار میں گزار دیتے ہیں، ہوٹلوں پہ گزار دیتے ہیں، اور لاسٹ کے 1-2 گھنٹہ آ کر کے مسجد میں عبادت کر کے کہتے ہیں ہم نے تو بڑا تیر مار دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پوری رات جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، عبادت کرنی چاہیے. اگر ہو سکے تو اپنے معمول کے کاموں کو تھوڑا مختصر کر دینا چاہیے، اور بیچ کا ایک رات جو سونے والا ہوتا ہے، جو قدر کی نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ ضروریات پورا کر لیجیے. لیکن 5 راتیں سال میں ایک ہی بار آتی ہیں، سال میں صرف 5 راتیں، ان 5 راتوں کی قدر کر کے اسے مصروفیت سے خالی ہو جائے. ہم کہتے ہیں بڑا بزی رہتے ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا ہے. اگر ہمارے گھر میں شادی ہو، دعوت ہو یا کوئی اور پروگرام ہو تو کیا ہم ساری مصروفیات کو مختصر کر کے کم کر کے اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہیں؟ تو اسی طرح یہ گویا ایک پروگرام ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کا ٹائم ہے. تو اس کے لیے بھی ساری مصروفیات سے فرصت نکال کر کے اس کے لیے مستعد ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے انہیں چند باتوں میں دعا ہے کہ الحال تمام لوگوں کو کہنے اور